ہماری زمین قدرت کا ایک حسین شاہکار ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جو انسانی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، سائنس کو چیلنج کرتے ہیں اور صدیوں پرانی کہانیوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ دوستو، ڈور ٹو ہیل سے لے کر کروکڈ فارسٹ تک، رورائما ماؤنٹین سے لے کر بوائلنگ واٹر ریور تک، یہ کوئی فلمی سین نہیں بلکہ حقیقی دنیا کے راز ہیں۔ تو آئیے دوستو، اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں عائلہ اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکورنگ ریالٹی۔ دوستو، یہ وینیزویلا میں لوکیٹڈ ایک پہاڑ ہے جسے ماؤنٹ رورائما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے انوکھے اور نیچرل ونڈرز میں سے ایک ہے۔ اس کی ہائٹ 2810 میٹر ہے۔ دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں اس کا ٹاپ اوپر سے بالکل فلیٹ ہے۔ یہاں سے ایک واٹر فال بھی نکلتا ہے جو دنیا کے بلند ترین واٹر فالز میں سے ایک ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک سٹڈی کے مطابق یہ پہاڑ تقریباً 2 بلین سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ 1984 میں اس پہاڑ کو سر ایوریڈ نے کلائم کیا اور پھر باقی دنیا کو پتہ چلا کہ یہ پہاڑ اوپر سے بالکل فلیٹ ہے۔ ریسرچرز کے مطابق اس پہاڑ پر پائی جانے والی 53 سپیشیز ایسی ہیں جو پوری دنیا میں صرف اس پہاڑ پر ہی پائی جاتی ہیں۔ کروکڈ فارسٹ، دوستو، دنیا میں تقریباً سارے ہی درخت زمین سے اوپر کی طرف سیدھے اگتے ہیں، لیکن پولینڈ میں ایک ایسا جنگل موجود ہے جہاں تمام درخت ٹیڑھے اگتے ہیں۔ اس جنگل کو کروکڈ فارسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں 400 سے زیادہ پائن یعنی چیڑ کے درخت ہیں جن میں 90 ڈگری کا ایک شارپ بینڈ نظر آتا ہے، لیکن پھر یہ اوپر جا کر دوبارہ سیدھے اگنے لگتے ہیں۔ اور دوستو، ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ تمام درخت ایک ہی سمت یعنی نارتھ میں جھکے ہوئے ہیں۔ اس جنگل کو دنیا کے پراسرار قدرتی مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، ان درختوں کی اس عجیب شیپ کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن ان درختوں کو لے کر کچھ تھیوریز پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک تھیوری کے مطابق جب یہ درخت چھوٹے تھے تو شدید برف باری نے ان کو ایک طرف جھکا دیا تھا اور پھر یہ ایسے ہی اگنے لگے، یا پھر اس علاقے میں گریویٹیشنل پل بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس تھیوری کو سب سے زیادہ صحیح مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں نے ہی ان کو جان بوجھ کر اس شکل میں موڑا ہے تاکہ انہیں بورڈز اور فرنیچر کے لیے ایسی مڑی ہوئی لکڑیاں مل سکیں۔ دروازہ کریٹر، ترکمانستان کے کراکرم ڈیزرٹ میں ایک ایسا کریٹر موجود ہے جہاں تقریباً 50 سالوں سے مسلسل آگ جل رہی ہے۔ اس کریٹر کی گہرائی تقریباً 100 فیٹ ہے۔ اسے دروازہ گیس کریٹر یا ڈور ٹو ہیل بھی کہتے ہیں۔ یہ آگ 24 گھنٹے جلتی رہتی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ یہاں یہ آگ لگی کیسے؟ 1971 میں سوویت جیولوجسٹ کا ایک گروپ گیس کے ذخیرے پر کھدائی کا کام کر رہا تھا اور پھر ڈرلنگ کے دوران وہاں ایک بہت بڑا کریٹر بن گیا اور میتھین گیس ریلیز ہونے لگی۔ اب کیونکہ میتھین ایٹماسفیئر کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے وہاں آگ لگا دی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ ہفتوں میں یہ گیس ختم ہو جائے گی اور آگ خود ہی بجھ جائے گی، لیکن دوستو، وہ آگ آج تک نہ بجھ سکی۔ اب یہ جگہ ایک سیاحتی مقام بن گئی ہے۔ لوگ دور دراز سے اس آگ کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ سنیک آئی لینڈ، یہ دنیا کا موسٹ ڈینجرس آئی لینڈ ہے۔ یہ اٹلانٹک اوشین میں برازیل کے ساحل سے تقریباً 33 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کا ایریا 0.435 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک آئی لینڈ ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں انتہائی زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے زہریلا سانپ گولڈن لینس ہیڈ وائپر بھی یہیں پایا جاتا ہے۔ یہ سانپ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ انسانی گوشت کو بھی پگھلا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر اسکوائر میٹر 1 سے 5 سانپ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ٹوٹل سانپوں کی تعداد 4300 ہے۔ برازیل کی گورنمنٹ نے اس علاقے کو بین کر دیا ہے کیونکہ یہ انتہائی خطرناک جگہ ہے۔ دوستو، ایمیزون فارسٹ دنیا کا سب سے بڑا رین فارسٹ ہے۔ یہ تقریباً 8 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ لیکن پرو کے علاقے میں ایک ایسا بوائلنگ واٹر ریور موجود ہے جس کی لمبائی 6.4 کلومیٹر ہے اور اس کے پانی کا ٹیمپریچر 100 سیلسیس تک رہتا ہے۔ اس ریور کا پانی سارا سال بوائل ہوتا رہتا ہے۔ اس ریور کے بوائلنگ ٹیمپریچر کی وجہ زمین کی سرفیس میں ہونے والی جیو تھرمل ایکٹیویٹیز کو سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھیں دنیا کی کچھ مسٹیریس پلیسز۔ اگر آپ کو آج کا یہ سفر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔